بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں پروفیسر محمد علی تھہیم آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے یہ میٹرک 9th اور 10th دونوں کلاسز کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے۔ آپ نے پوری توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ اس میں آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی اردو قواعد و انشاء کی۔ یہ نیو بک آئی ہے، یہ اس سے پرانی بک ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ نیو بک ہے، یہ اس سے پہلے یہ ایڈیشن تھا اور اس سے پہلے یہ ایڈیشن تھا۔ تو ان تینوں بکس میں کہاں کہاں تبدیلی ہے، کیونکہ پیپر میں جب چیزیں آ جاتی ہیں، ابھی اس دفعہ ریسنٹلی جو پیپر ہوا ہے میٹرک کا، تو اس میں ایک کوشچن آیا ہوا تھا اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب جی یہ جو بک ہے جو 2016-17 یا اس سے پہلے شروع کا جو ایڈیشن ہے، اس کے مطابق اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہیں، اور یہ جو بک ہے اس کے مطابق اسم معرفہ کی 6 قسمیں ہیں، یعنی اس بک میں اسم معرفہ کی 6 قسمیں دی گئی ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو نیو بک آئی ہے اس میں پھر انہوں نے 4 قسمیں لکھ دی ہیں۔ اب یہاں یہ ایک حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے جو مصنفین ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں، میں ایک دفعہ آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ جی ڈاکٹر مس عارفہ سیدہ زہرا اصغر علی شیخ، پروفیسر سید وقار عظیم، ڈاکٹر سہیل بخاری، مرزا ہادی علی بیگ، مرتضی، مولانا مرتضی حسین فاضل۔ اب یہ مصنفین ہیں، تو اب انہوں نے جب 4 سے 6 کی یہ قسمیں، تو اب کہیں کوئی ڈیٹیل نہیں دی ہوئی 6 قسمیں کرنے میں کہ اسم معرفہ کی ہم نے جی 6 قسمیں بنا دی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ ریزن ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ 6 ہوں، تو میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں ذرا۔ یہ اس وقت میرے پاس کافی ساری کتابیں پڑھی ہیں، آپ کو اس وقت یہ پیچھے بھی کافی ساری کتابیں نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ پہلی کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مولوی عبدالحق کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بابا اردو جن کو کہا جاتا تھا، اور یہ اردو گرامر، یعنی پہلی مستند ترین اردو گرامر جو ہے ان میں سے آپ اس کو سمجھ لیں۔ اب اس میں بھی 4 قسمیں دی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس سے ذرا آسان تھوڑی سی لکھی ہوئی کتاب یہ ہے مصباح القواعد، مولوی فتح محمد جالندری کی لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس میں بھی 4 قسمیں ہیں۔ عصمت جاوید کی کتاب نئی اردو قواعد، اس میں بھی 4 قسمیں ہیں، اور یہ اردو سائنس بورڈ والوں نے یہ کتاب لکھوائی ہے، اور اس کے مصنف ہیں جی ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی۔ یہ اردو قواعد حصہ صرف ہے، حصہ نحو اس کا یہاں میرے پاس یہ رکھا ہوا ہے، یہ حصہ نحو ہے، یہ حصہ صرف ہے۔ تو اب اس کے مطابق بھی 4 ہی قسمیں ہیں۔ اب ہم اس سے تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں۔ یہ آسان اردو گرامر، یہ بھی مولوی عبدالحق کی لکھی ہوئی، اس میں بھی 4 قسمیں ہیں۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر فاروق چودھری کی لکھی ہوئی کتاب ہے اردو آموز، اس میں بھی اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہی بتائی گئی ہیں۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اسم معرفہ کی 4 قسمیں تھیں، پھر 4 قسموں کو 6 قسمیں بنا دیا گیا، اس کی 6 قسمیں ہیں جی، اب پھر اس کو 4 بنا دیا گیا۔ تو سمجھ سے کام باہر ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ بہرحال ابھی میرا یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ اس ڈیٹیل میں یا اس بحث میں پڑھوں۔ اصل کہنے کا مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس اس وقت 10th کلاس میں ہیں، جی 10th کلاس کے سٹوڈنٹس توجہ رکھیں، اس بات کو توجہ سے سن لیں کہ اگر آپ کے پاس یہ سوال آ جاتا ہے کہ اس معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ نے 6 پر نشان لگانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کا جو ایڈیشن ہے وہ وہی چل رہا ہے جو ہے، اس کے مطابق اس معرفہ کی 6 قسمیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم تنکیر اور اسم استفہام، یعنی اسم تنکیر اور اسم استفہام کو اس میں شامل کیا گیا ہے بک میں، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ باقی آپ کا جو سلیبس ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کے لیے، باقی وہی ہے جو ہے، باقی اس میں بھی وہی سیم ہے، اولڈ والی جو تھی اس میں بھی وہی سیم ہے۔
ہاں نیو بک جو ہے اس میں کچھ تبدیلی ہے، تو آج یہی تبدیلی جو ہے میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میٹرک کلاسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ آپ پورے 75 مارکس لے سکتے ہیں، تو اگر تھوڑی سی بھی آپ نے غلطی کر دی تو پھر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوگی۔ اب ہم جو نیو بک ہے اس کی پوری ڈیٹیل، اور اس میں مواد انہوں نے بہت اچھا شامل کیا ہے، کافی سارا مواد شامل کیا ہے، اور اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم جانیں گے، سمجھیں گے۔ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ جو میٹرک کلاسز کو اردو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیں، پوری توجہ سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، اور تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ کہاں کہاں اردو جو گرامر ہے، قواعد و انشاء والی بک ہے، اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ تو جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بھی یہاں دیا گیا ہے، جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، اہم پوائنٹ اور اچھا پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں یہ پیش رفس والا پیج ہے، اس میں نیچے انہوں نے سلیبس الگ الگ مینشن کر دیا۔ پرانی کتابوں میں جو دونوں کتابیں ہیں اس وقت میرے پاس، ان میں سلیبس الگ الگ مینشن نہیں تھا۔ اکثر ٹیچرز کو پرابلم ہوتی تھی، ان کی کالز آتی تھیں تو سٹوڈنٹس بھی پوچھتے تھے کہ جی 9th کا حصہ کون سا ہے، تو 10th کا حصہ کون سا ہے، تو اس حوالے سے انہیں مطلب عرض کر دیا جاتا تھا، بتا دیا جاتا تھا۔ تو اب یہاں انہوں نے مینشن کر دیا ہے، الگ لکھ دیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ سلیبس میں شامل ہے 9th کے اور 10th کے۔ تو اب جی دیکھیں، درخواست، یہ حصہ نحم جو ہے اس میں درخواست ہے، خط ہے، رسید، کہانی، مکالمہ۔ یہ دیکھیں جی، خط، درخواست اور رسید، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ آپس میں مطلب ان میں سے 2 چیزیں میں آپشن ہوتی ہے، وہ پیپر میں آتی ہیں، اور ایک حل کرنا ہوتی ہے۔ اب اکثر جگہوں پر صرف درخواست کروا دی جاتی ہے، میرا بہت زیادہ تجربہ ہے سکولز میں جانے کا، تو اسٹوڈنٹس سے ملنے کا، تو صرف درخواست، کیونکہ 1-2 لائن کی ہوتی ہے، درخواست یاد کرا دی جاتی ہے، پھر درخواستیں ہیں بھی کم، خط تیار نہیں کروایا جاتا۔ تو اسی طرح رسید کو تو شاید کہ کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا۔ یقین کریں، ابھی آپ کو میں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ابھی اس دفعہ ریسنٹلی جو 2023 میں پیپر ہوئے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، تو اس میں یہ پرابلم جو ہے سب کے سامنے آئی ہے کہ بچوں کو رسید کرائی نہیں گئی تھی۔ فرسٹ ایئر میں جو ہے وہ رسید اور درخواست، اس میں ایک چیز آتی ہے پیپر میں، تو اب رسید کرائی نہیں گئی تھی، صرف درخواست کرائی گئی تھی، اور پیپر میں انہوں نے رسید اٹھا کے دے دی، دونوں ٹائم، فرسٹ ٹائم بھی سیکنڈ ٹائم، اور بچے پریشان۔ اور ایک ٹیچر بھی ہیں، مطلب میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، کیا میں ایک ٹیچر ہوں، تو اس میں میں نے اس ٹیچر کے کمنٹس بھی لکھے ہیں، یعنی اسکرین شاٹ ان کا میں نے دیا ہے اس ویڈیو میں۔ تو اب ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا رسید سلیبس کا حصہ بھی ہے یا نہیں۔ تو اب یہاں پرابلم ایک یہ بھی ہوتی ہے، تو ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سلیبس پر نظر رکھیں کہ میرے جو سلیبس ہے میرے سبجیکٹ کا، اس میں یہ چیزیں آئیں گی، اور یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد مکالمہ ہے، کہانی اور مکالمہ، اس میں دونوں چیزیں پیپر میں آتی ہیں، ایک لکھنی ہوتی ہے۔ روزمرہ ہے، تو روزمرہ محاورہ، ضرب الامثال، غلط جملوں کی درستی، نیئر کو کا استعمال وغیرہ وغیرہ، یہ غلط جملوں کی درستی میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جملوں کی تکمیل، واحد جمع مذکر مؤنث متضاد مترادف الفاظ، یہ چیز یہاں ہے، اور یہاں سابقے لاحقے لکھے ہوئے نہیں ہیں یہاں، وہ بھی 9th کا حصہ ہیں۔ اس میں بھی میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، تو اس میں بھی کہیں کہیں جو ہے وہ مسٹیکس جو ہیں وہ آ رہی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ 10th میں جو ہے مضامین ہیں، تفہیم عبارات ہیں، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، ذو معنی اور مماثل الفاظ، تلفظ، اعراب، صرف، نحو وغیرہ وغیرہ، یہ جو گرامر کا پورشن ہے یہ 9th کا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو پہلا پوائنٹ فہرست میں ہمیں دیا گیا ہے، یہ آپ فہرست دیکھ لیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اب فہرست میں جو پہلا پوائنٹ دیا گیا ہے وہ ہے جی لفظ، کلمہ، جملہ، کلمہ اور محمل۔ اب یہ قواعد و زبان اور یہ ساری جو ہے یہ تبدیل ہے، پچھلی جو دونوں بکس تھیں ان سے تبدیل ہے، اور کچھ بہتر جو ہے وہ لکھا گیا ہے اس میں۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں آگے، کلمہ اور اس کی قسمیں ہیں۔ تو اس کے بعد شمسی حروف۔ ویسے جو اصول ہے قواعد کے 3 حصے ہیں، ہجہ، صرف اور نحو، یہ ترتیب ہے۔ تو اب یہاں انہوں نے پہلے جو بعد میں جو ہے ہمیں حروف شمسی اور قمری دیے ہیں،
اور اس کے بعد جو ہے باقی حروف وغیرہ اس میں دیے ہوئے ہیں. جو پچھلی دونوں کتابیں ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے، حروف قمری شمسی وغیرہ نہیں ہے. قواعد میں 3 حصے ہوتے ہیں. یہ جتنی بھی کتابیں میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی ان سب میں یہی ڈیٹیل دی ہوئی ہے: ہجا، صرف اور نحو. اب یہاں انہوں نے روٹین وہی رکھی ہے جو پچھلی کتابوں میں تھی کہ پہلے انہوں نے صرف اور نحو 2 ہی لکھا ہے. ٹھیک ہے، کلمہ محمل کو وہ لے کے چل رہے ہیں. اس کے بعد اسم کی قسمیں ہیں، کلمہ کی قسمیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے کچھ حروف کے حوالے سے لکھا ہے، اور شمسی اور قمری حروف جو ہیں ان کو بھی یہاں تھوڑا سا ان کا مختصر جو ہے وہ بیان کیا ہے. اب اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں تو نیکسٹ انہوں نے اسم معرفہ دیا ہے. تو بنیادی طور پر اسم کی جو 2 قسمیں ہیں، اسم ذات اور اسم صفت، وہ اس میں نہیں دی گئی. پچھلی دونوں کتابوں میں دی گئی تھی، اس کتاب میں نہیں ہے. اس کے بعد اسم معرفہ کی، اسم کے معنی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں تو 2، معرفہ اور نکرہ. تو معرفہ جو قسم ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں 2 الفاظ کی جو تبدیلی ہے کہ جو اسم تنکیر تھا اور اسم استفہام تھا اس کو نیو بک میں ایک مرتبہ پھر شامل نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں گے. باقی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، باقی وہ سیم جا رہا ہے. اب یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اسم نکرہ کی 5 قسمیں ہیں. پرانی بکس میں بھی 5 ہیں، اس میں بھی 5 ہیں، لیکن غلطی سے انہوں نے یہاں 4 قسمیں لکھی ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں، یہ دیکھیں یہ 4 ہے. 5واں جو ہے وہ انہوں نے نہیں لکھا ہے. تو 5ویں یہ جو 4 قسمیں انہوں نے اوپر لکھے ہیں، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم مصغر اور اسم ظرف. تو اسم مکبر جو ہے وہ لکھنا یہ بھول گئے ہیں، کمپوزنگ کی مسٹیک ہے. تو یہ چیز یہاں شامل نہیں ہے. نیچے دی گئی ہے، اوپر جو ہیڈنگز بنائی گئی ہیں ان میں شامل نہیں ہے. اس کے بعد ساخت یا بناوٹ کے اعتبار سے تو وہ 3 ہیں: اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق. اور پھر اسم مصدر کی 4 قسمیں، وہ بھی ٹھیک ہے. مشتق کی 5 قسمیں ہیں، یہاں انہوں نے 4 لکھے ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ اور اسم حاصل مصدر. اب اسم معاوضہ جو ہے وہ یہ لکھنا بھول گئے ہیں، کمپوزنگ کی مسٹیک یہاں آ رہی ہے. تو باقی جو ہے یہ سیم وہی ہے جو پچھلی پرانی کتابوں میں دیا گیا ہے. تو باقی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اسم صفت ہے اور صفت نسبتی ہے. تو صفت مشبہ جو ہے وہ اس کو بھی یہاں شامل نہیں کیا گیا. صفت مشبہ جو ہے اس کو بھی یہاں شامل نہیں کیا گیا اس بک میں. پچھلی دونوں کتابوں میں صفت مشبہ شامل تھا. اب اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ جو چیز ہے ہمارے پاس اس نیو بک میں وہ ہے جنس اور عدد. پرانی جو دونوں کتابیں ہیں اس میں واحد جمع تھا. پرانی کتابوں میں واحد جمع، اس میں جنس جو ہے وہ پہلے دی گئی ہے یعنی تذکیر و تانیث، اور عدد جو ہے یعنی واحد جمع جو ہے یہ بعد میں دیا گیا ہے. اب یہ یاد رکھیے گا پرانی دونوں کتابوں میں واحد جمع بھی 2 دفعہ ہے، مذکر مؤنث بھی 2 دفعہ ہے، متضاد مترادف بھی 2 دفعہ ہے، سابق لاحق بھی 2 دفعہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں 2 دفعہ ہے. لیکن اب جو ہمارے پاس کتاب ہے نیو بک، اس میں ایک دفعہ ہے. تو یہ واحد جمع جو جنس ہے اس میں پہلے انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے. یہ آپ دیکھ لیں، یہ ایک وضاحت دی گئی ہے تھوڑی سی یہاں، اور وضاحت کے بعد جو ہے انہوں نے آگے اعداد وہ الفاظ دیے ہیں جن کی تذکیر و تانیث ہے، اور 1 دفعہ ہے، 2 دفعہ نہیں ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے، نہیں تو اسٹوڈنٹس کو دونوں مرتبہ پڑھنا پڑتا تھا، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ ایک پرابلم ہوتی تھی. اس کے بعد واحد جمع ہے تو یہ بھی 1 ہی دفعہ اس میں دیے گئے ہیں. جو پرانی کتاب تھی اس میں 2 مرتبہ واحد جمع دیے ہوئے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس فعل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پرانی بکس میں ہے ویسے ہی نیو بکس میں ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا انہوں نے ڈیزائن وغیرہ بنا دیا ہے، تھوڑا سا ڈبے وغیرہ خوبصورت بنا دیے ہیں. تو اس میں اور کوئی چیز شامل نہیں ہے جس میں کوئی پرابلم ہو. تو اس سے آگے بڑھتے ہیں. ایک چیز ایسی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی، اب جو ہے انہوں نے نیو وہ شامل کیا ہے سلیبس میں، وہ ہے فعل معاون، جس کو امدادی افعال کہتے تھے. پہلے یہ ہمارے 2nd ایئر کے سلیبس میں یہ ٹاپک ہوتا تھا، ان سٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا تھا 5 نمبر کا. تو اب جو فعل معاون ہے یہ میٹرک میں بھی آ چکا ہے. تو یہ میٹرک والے بھی تھوڑا سا ایکٹیو رہیں گے، ریڈی ہو جائیں گے کہ یہ چیز اب آپ کے پاس بھی آ گئی ہے. اس کے بعد حروف ہے. حروف بالکل وہی ہے جو کہ پرانی بکس میں دیے گئے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ اضافی وضاحت بھی ساتھ شامل
کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد مترادف ہیں، مترادف الفاظ، متضاد الفاظ، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ایک ایک دفعہ دیے ہوئے تھے، پہلے دو دو دفعہ تھے، اب ایک ایک دفعہ ہے، لیکن اب ان کی تعداد جو ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا ہے، تعداد تھوڑی سی انہوں نے بڑھا دی ہے۔ پہلے تھوڑے تھوڑے تھے، 10 15 تھے، اب تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ ہوں گے، اندازہ میں ایسے لگا رہا ہوں، ایک اپنی ناقص رائے ہے میری، میں نے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور نیا پوائنٹ جو کہ پہلے نہیں تھا، اب اس کو شامل کیا گیا، وہ ہے ذو معنی الفاظ، تو وہ بھی اب آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ مماثل الفاظ، متشابہ الفاظ، یہ بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ رموز اوقاف، یہ بھی ہمارے سیکنڈ ایئر میں تھے، پنکچویشن جو تھی جس میں سکتہ، وقفہ، یہ کوما، فل سٹاپ وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں تھے، اور انہوں نے وہ یہ چیز بھی 10th میں سرسری طور پر تھوڑی سی ڈال دی ہے، اور یہ پوری اس کی وضاحت یہاں دی گئی ہے۔ اب یہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں اس کی 8 جو ہے وہ قسمیں دی گئی ہیں، حالانکہ اس کی 10 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ان کے لیکچرز جب ہم ریکارڈ کریں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا دی جائیں گی، بتا دی جائیں گی کہ ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ابھی صرف ایک سرسری جائزہ جو ہے وہ ہم اس بک کا لے رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جائے کہ ہماری بک میں کیا کچھ شامل ہے۔ اس کے بعد سابقے لاقے ہیں، جب میں شروع میں پڑھ رہا تھا سلیبس تو وہاں سابقے لاقے لکھے ہوئے نہیں تھے، لیکن میں نے بتا دیا کہ بھائی یہ سلیبس میں شامل ہیں، اور یہ کافی سارے ہیں یہاں۔ پرانی بکس جو ہیں ان میں 2 دفعہ دیے ہوئے تھے، اب ایک ہی دفعہ ہے، تو یہ ہیں بھی کافی سارے، تو یہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ذرا ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ اس کے بعد یہ مرکب ہے اور اس کی اقسام ہے، تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ پرانی بک میں بھی مرکب ناقص کی 8 قسمیں تھیں، اس میں بھی 8 ہی ہیں۔ پرانی بک میں جو اضافت ہے اس کی 9 قسمیں تھیں، تو اس میں بھی 9 ہی قسمیں ہیں، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، سیم وہی چل رہا ہے۔ آگے جو ہے جملے کے مرکب تام کے 2 حصے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مرکب تام کی قسمیں جملہ انشائیہ، خبریہ وغیرہ وغیرہ یہ بھی دیے گئے ہیں، تو یہ بھی سیم وہی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ہے نے اور کو، یہ جو جملوں کی درستی ہوتی ہے وہ نے اور کو جو ہے باب اس میں سے آتی ہے، تو اس میں انہوں نے فعل کی فاعل کے ساتھ، تو اسم صفت اور موصوف کے مطابق، تو اسم ضمیر وغیرہ وغیرہ یہ دیا ہوا ہے، یہ ایک باب یہاں تک ہو گئے، اور اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کے بعد تلفظ ہے، تلفظ میں دیکھتے ہیں جی، سب سے پہلے بالکل اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہی چیزیں ہیں جو وہاں پوچھی گئی ہیں، تو جی ہاں اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس میں 10th میں سے اعراب میں سے 2 سوال جو ہے وہ آتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس محاورہ ہے، تو یہ میں نے ان کو ذرا لکھ بھی لیا ہے اپنے پاس۔ اب جو پرانی بکس ہیں ہمارے پاس ان میں 44 محاورے جو ہے نا وہ دیے ہوئے تھے، اور صرف محاورے دیے ہوئے تھے، زیادہ اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں تھی۔ اب کیا ہے، اب انہوں نے 119 20 ہیں، میں نے گنا ہے، ہو سکتا ہے کہ گننے میں کچھ 1-2 کم یا زیادہ ہو گئے ہوں، تو اب اس میں 119 ہیں۔ اب 119 کس طرح ہیں آپ ذرا ان کو دیکھیں گے تھوڑا سا، یہ دیکھیں جی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلے محاورہ دیا ہوا ہے، اس کے آگے اس کے معنی ہیں، اور اس کے آگے اس کو استعمال بھی جملے میں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے محاورے کا استعمال پیپر میں نہیں آتا تھا، یہ یاد رکھیے گا، تو اب باقاعدہ انہوں نے مینشن کر دیا کہ کون سی چیز کس سلیبس میں ہے، تو یہ زیادہ جو ہے آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ اس سے آگے ہمارے پاس ضرب الامثال ہے۔ ضرب الامثال ہمارے پاس پہلے 43 تھی، جی ہاں، پرانی کتابوں میں 43 ضرب الامثال تھیں، 40 دی ہوئی تھیں، اور 3 جو ہیں وہ پہلے الگ الگ کر کے دی ہوئی تھی۔ اب جو ہے اب کتنی ہیں جی ضرب الامثال؟ تقریباً 79 یا 80 ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کاؤنٹنگ میں مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہو۔ تو اب اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، یہ دیکھیں، بہت اچھا انداز ہے کہ انہوں نے ضرب الامثال دے کے ان کے آگے ان کی وضاحت بھی دے دی ہے۔ پرانی بکس میں وضاحت نہیں تھی، پرانی بکس میں صرف 3 ضرب الامثال جو پہلی تھی ان کی وضاحت تھی، اس سے آگے والی جو 40 تھی ان کی وضاحت نہیں تھی۔ اب جو ہے وضاحت بھی ساتھ آ گئی ہے، تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی فائدہ ہے اور ٹیچرز کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد جی علم بیان ہے، تو علم بیان میں تشبیہ ہے۔ اب انہوں نے باقاعدہ طور پر مینشن کر دیا کہ یہ چیز 10th میں شامل ہے، تو تشبیہ کے بعد استعارہ ہے، اس کے بعد مجاز مرسل ہے، مجاز مرسل کے بعد جی کنایہ ہے، کنایہ کے بعد ثنائے بدائے۔ علم بدی جو ہے اس میں 2 صنعتیں ہیں، ثنائے معنوی اور ثنائے لفظی۔ ویسے تو اس کی بہت ساری وضاحت ہے، لیکن اس میں صرف تلمیحی، صنعت تضاد، حسن تعلیل اور میرات النظیر، یہ 4 قسمیں دی گئی ہیں۔ تو بہرحال جو سلیبس میں شامل ہیں وہ آپ نے کرنی ہے۔
اس سے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس خطوط ہیں. خطوط جو ہیں وہ کس طرح ہیں ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس جو پرانی بکس ہیں اس میں 12 خطوط ہمیں دیے ہوئے تھے شروع میں. پہلے جو 2 خط تھے وہ اضافی تھے, وہ سلیبس کا حصہ نہیں تھے, تو 12 خط تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں. یہ جو بک ہے اس میں 14 خط دیے ہوئے ہیں. پہلے والے 2 خط جو ہیں ان کو ساتھ شامل کیا گیا ہے. اس میں پہلے والے جو 2 خط ہیں ان کو ساتھ شامل نہیں کیا گیا, اور اس کے علاوہ 12 خط ہیں, اور پھر 12 ہی جو ہے عنوانات آگے دیے گئے ہیں تو ان پر خط لکھنے ہیں, تو ٹوٹل 24 خط. اب جو نیو بک کا ہے اس میں 8 خط انہوں نے آپ کو دیے ہیں جو حل شدہ ہیں, اور اس کے بعد جو غیر حل شدہ ہیں جو مشقی خطوط انہوں نے آپ کو دیے ہیں وہ 16 ہیں, تو وہی 24 ہو گئے. تو یہ 24 خط آپ کے سلیبس میں شامل ہیں. درخواست پہلے 7 تھی پچھلی دونوں کتابوں میں. اب جو یہ کتاب آئی ہے اس میں ٹوٹل 6 جو ہے درخواستیں شامل ہیں. رسید پہلے بھی 5 تھیں, اب بھی 5 ہیں. مکالمے پہلے بھی 6 تھے, اب بھی 6 ہیں. کہانی جو تھی اس کو ذرا سن لیں. پہلے 12 تھیں جن کے جو حل شدہ تھیں, اور اس میں کچھ تبدیلی بھی ہے کہانیوں میں, یعنی عنوانات آگے پیچھے ہیں اور کچھ تبدیلی ہے. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو 12 تھیں اور 10 جو خاکے والی کہانیاں تھیں وہ تھیں, ٹوٹل 22. اب 12 جو ہے وہ ہمیں حل شدہ دی گئی ہیں اور خاکے والی 11 ہیں, تو اب ٹوٹل 23 کہانیاں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں. پہلے جو مضامین تھے وہ ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے 17 جو حل شدہ تھے, 5 کے ہمیں وہ خاکہ بنا کے دیا گیا تھا, اور 50 کے صرف عنوان دیے گئے تھے. یعنی 72 ایسے تھے مضامین تھے ہمارے سلیبس میں جن کو ہم نے تیار کرنا تھا. اب ایسا ہے کہ انہوں نے کوئی خاکے والا مضمون شامل نہیں کیا. 21 حل شدہ مضمون انہوں نے ہمیں دیے ہیں, اور 60 انہوں نے ہمیں عنوان دے دیا کہ ان پر آپ نے مضامین لکھنے. تو ٹوٹل 81 جو ہے 81 مضامین ہمارے سلیبس میں شامل. تفہیمی عبارت کی طرف چلتے ہیں. پچھلی جو بکس ہیں ان میں تفہیمی عبارات جو ہیں 18 تھی, 15 عبارات تھی, 3 اشعار تھے, اور یہ غیر حل شدہ تھی, یہ حل شدہ نہیں تھی. تو اب جو ہے اب انہوں نے 6 عبارتیں جو پہلی دی ہیں وہ حل شدہ ہیں, اور اس کے بعد جو 6 ہیں وہ غیر حل شدہ ہیں, انہیں آپ نے خود حل کرنا ہے. تو یہ ہمارے سلیبس جو 9th-10th کا ہے, گرامر کا پورشن ہے, اس میں یہ چیز جو ہے بتائی گئی ہے. اب آپ نے جو اس وقت 9th میں ہیں, یہ توجہ سے سن لیں, جو اس وقت 9th میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ بک لازمی لے لیں. آپ کا جو پیپر آئے گا وہ اس میں سے آئے گا, لیکن جو اس وقت 10th میں ہیں ان کا پیپر جو ہے گرامر کا پورشن وہ اس میں سے آئے گا. اگلے سال جو یہ 9th جب 10th میں جائے گی تو تب وہ یہ بک پڑھیں گے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. جب یہ 9th اس وقت جو ہے ہماری 2023 یہ چل رہا ہے, تو ان کے پیپر ہوں گے 2024 میں. تو 2023 سے یہ بک جو ہے یہ لاگو ہو رہی ہے نیو کلاس کے لیے, اور جب یہی کلاس 10th میں جائے گی تو تب یہ 10th والا سلیبس بھی یہ پڑھے گی. ابھی جو 10th کلاس ہماری ہے 2023 میں, اور جس نے 2024 میں پیپر دینے ہیں, تو وہ اپنا گرامر پورشن یہاں سے کریں گے. میں نے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو سمجھا دی ہے, وضاحت دے دی ہے. مزید اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو, یا آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہو, کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو, تو کمنٹ سیکشن میں لازمی آپ نے جو ہے اس کو پوچھنا ہے, آپ نے لازمی کوشچن کرنا ہے. آج تو میں یہ بتانا ہی بھول گیا کہ بھائی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے. چلیں جی, ویڈیو کے اختتام پہ بھی آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو لازمی کرنا ہے. جی ہاں, میں اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں, گھنٹی ضرور بجانی ہے آپ نے, تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے. انشاءاللہ یہ الگ الگ جو ہے ان کے لیکچرز بھی ریکارڈ کیے جائیں گے گرامر کے پورشن کے. باقی جو ہے سبقوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ, چاروں کلاسز کے, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, 9th اور 10th ان کے ہیں. ابھی صرف پنجاب بورڈز کے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تمام جو پنجاب کے علاوہ جو سندھ کے بورڈز ہیں, سرحد خیبر پختونخوا کے ہیں, اور بلوچستان کے ہیں, انشاءاللہ ان کی جو اردو ہے اس کو بھی ہم یہاں ڈسکس کریں گے, اور ساری ڈیٹیل. اور اس کے ساتھ میں ٹیچر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑھائیے. ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے, اس نے بس میٹرک کی ہے تو اس نے پڑھانا شروع کر دیا ہے,
FA کیا ہے, پڑھانا شروع کر دیا ہے. اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کہ اردو جو ہے, اسلامیات ہے, اردو ہے, یعنی اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ایک ٹیچر ایک جگہ پہ ڈیمو دینے کے لیے آیا, مجھے یہ لطیفہ یاد آ رہا ہے, میں اب آپ کو سنا رہا ہوں. یقین کریں کہ اس ٹیچر نے یہ کہا کہ جی میں عرصہ 10 سال سے اردو پڑھا رہا ہوں 9th-10th کی, اور میرے بچوں کے 75 مارکس آتے ہیں. ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, اچھی بات ہے. دیکھیں, پڑھ کے 75 نمبر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو چیز کی سمجھ تو آنی چاہیے نا کہ آپ نے پڑھا کیا ہے. تو خیر, میں نے ان سے کویسچن پوچھا, جی جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں جو بک میں لکھی ہوئی ہیں؟ ویسے تو بہت ساری ہیں, ابھی جو میں نے آپ کو یہ کتابوں کے حوالے دیے ہیں ان میں جملہ انشائیہ کی کافی ساری قسمیں دی ہوئی ہیں. میں نے کہا جی جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ تو بک میں ہی نہیں ہے. میں پریشان. اب وہ اسٹوڈنٹس میرے منہ کی طرف دیکھیں اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھوں, بھئی اب کیا کروں میں؟ تو یقین کریں کہ مجبوراً مجھے جو ہے بک کھول کے ان کے سامنے رکھنا پڑی. یعنی کافی بحث ہوئی, تو مجھے انہیں بتانا پڑا کہ سر یہ دیکھیں یہاں جملہ انشائیہ کی یہ قسمیں لکھی ہوئی ہیں. گو کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا تھا کہ میں کلاس کے سامنے جو ہے ان سے یہ بات کہتا, لیکن وہ جو انداز تھا, جو ان کا طریقہ کار تھا, تو اس طریقہ کار نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بک کھول کے ان کے سامنے رکھوں. یعنی انہوں نے ایسا اپنے آپ کو وہاں پیش کیا اور اس طرح دیدہ دلیری سے انہوں نے بات کی, تو مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑا. یقین کریں مجھے بالکل اس چیز کی خوشی نہیں تھی, بلکہ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میں اس طرح کا عمل کر رہا ہوں, لیکن یہ مجھے کرنا پڑا بہرحال. لیکن خیر, یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں, آپ اردو پڑھا رہے ہیں, آپ اردو کے ٹیچر ہیں, تو آپ کے پاس اردو سے متعلق مواد ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیپر میں کیا کچھ آتا ہے اور کس طرح آتا ہے. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں گے. تو اگر میری ان باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایک حقیقت جو ہے وہ بتا رہا تھا. تو کچھ کتابیں آپ لیجئے اپنے پاس, ان کو رکھیے, اسٹڈی کیجئے, تاکہ آپ اپنے نالج میں جو ہے اضافہ کر سکیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سوال جواب یاد کروا دیں تو خلاصے رٹوا دیں تو نمبر آ جائیں, نمبر اچھے آ جائیں, لیکن جب تک بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا, ہاؤ نہ ہوگی نہیں ہوگی. آپ یقین کریں کہ CSS کے پیپرز میں وہ اردو کی گرامر کا پورشن اٹھا کے دے دیتے ہیں, بچے پریشان ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ بعد میں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں سوالات کہ سر یہ کہاں سے آ گیا, یہ کہاں سے آ گیا. تو پھر ان کو پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بتانا پڑتی ہے کہ بھائی یہ جو چیز ہے یہاں سے آئی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. تو مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.